نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ وتر کی سنتیں۔ اس کلاس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں اور اپنی روزمرہ زندگی جو اللہ ہی کا دیا ہوا تحفہ ہے اور امانت ہے، اور کسی وقت بھی اپنی امانت واپس لے گا، اسے اسی طرح گزارے جس طرح اللہ اور اس کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس تک رسائی دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں فالو کرنے سے بھی گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے کہ جو چاہتا ہے مجھ سے محبت کرے تو پھر میرے نبی کی اتباع کرے۔ آج سائنس وہ تمام باتیں ریکور کر رہی ہے یا ڈسکور کر رہی ہے یا بتا رہی ہے جو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتوں کے طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھا دیے۔ آج کوئی چیز بھی جب ثابت ہوتی ہے اور اس کے اتنے فوائد ہوتے ہیں، اس قدر بینیفٹ ہوتے ہیں، اس قدر، اور ہم فوراً آگے بڑھ کے لیتے ہیں، جی یہ آج ڈسکور ہوا ہے اور اس کا پانی بیٹھ کے پینے کا یہ فائدہ، اور دائیں ہاتھ کا یہ، اور انگلیوں کی پور کا یہ فائدہ، اور یہ سب کچھ، اور یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں اور ہیں۔ اگر ہم سائنس کو دیکھ کے ڈاکٹروں کی سن کے مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، فزیکلی ہم بہتر رہتے ہیں، اس میں بھی فائدہ ہے، لیکن ثواب کے اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں تو فزیکلی تو ہم ٹھیک رہتے ہی ہیں، ہم مینٹلی طور پہ بھی بہت بہترین زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارے جو اجر ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی مثال کو آپ ایسے سمجھیں نا کہ آپ کو والدہ کہتی ہیں پانی پی لیا کرو، دن میں 10 گلاس پی لیا کرو۔ پانی آپ پیتے ہیں، پانی آپ کو فٹ رکھتا ہے، لیکن والدہ دعا بھی دیتی ہیں، والدہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میری بات مان رہا ہے یہ بچہ یا بچی، تو آپ نے پانی تو پینا ہی ہے، پانی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں۔ کوئی بھی کام آپ لے لیں، لیکن آپ والدہ آپ کو کہتی ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا میں یہ چھوڑ کے پہلے یہ کر لیتا ہوں۔ کئی دفعہ بچے کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، پڑھائی میں مصروف ہوتے ہیں، ماں بار بار آ کے کہتی ہے بیٹا پہلے کچھ کھا لو، بیٹا پہلے کچھ کھا لو، تو آپ بکس بند کر کے کہتی ہے اچھا دے امی پہلے میں کچھ کھا لیتی ہوں۔ تو کھانا تو تھا، آپ نے پیٹ تو بھرنا تھا، آپ کے لیے جسمانی ضرورت کے لیے وہ ضروری ہے، لیکن آپ کی والدہ ساتھ ہی دعائیں دینے لگ جاتی ہیں زندگی کی، آپ کی صحت کی، آپ کی کامیابی کی، اور جب تک آپ نہیں کھاتی وہ وریڈ رہتی ہیں۔ بس یہی معاملہ آپ دیکھ لیں ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ ہم جی رہے ہیں، ہم جیئیں گے، ہم نے جینا ہے جب تک رب نے فرشتہ اجل نہیں بھیج دینا۔ ہم نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کس طرح کی زندگی گزارا ہے، یعنی دیکھتا ہے اللہ ہے، اللہ کے رسول نہیں دیکھتے۔ ان کی سنتوں کو سامنے رکھ کے میں نے بات کی کہ کل ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ اللہ یہ وہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، تو اللہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ، میرا بندہ جاگا ہے، اٹھ رہا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن اگر ہم ان طریقوں سے اٹھیں، بیٹھیں، سوئیں، جاگیں تو ہماری بیسک نیڈ تو پوری ہونی ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اجر و ثواب کے بھی ہم مستحق قرار پائیں گے۔ اور ایک ایک ادا نبی کی اپنائیں، ایک ایک سنت اپنانے کی کوشش کریں، اور یہ جو ہم نے شروع کیا ہوا سلسلہ، یہ تو دن اور رات میں 1000 سنتیں جو ہماری روزمرہ کی ہیں، اس میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم دن اور رات میں تقریباً 1000 سنتیں فالو کر سکتے ہیں۔ جن کو میرے پچھلے لیکچر نہیں ملے، وہ اس لیکچر کو اگر حاصل کرنا ہے تو ہمارے پرسنل پہ فون کر کے میسج کر کے اس کو لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم کافی آگے سنتوں تک پہنچ چکے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا، وتر کی سنتیں، 3 وتر پڑھنے والے شخص کے لیے پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت اعلیٰ،
دوسری میں سورت الکافرون اور تیسری میں سورت اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ آپ کوئی بھی سورت ملا سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کثرت سے ہمیں عمل ملتا ہے وطر پڑھنے کا، تو پہلی رکعت میں آپ سورت اعلیٰ اس کو آپ یاد کریں، سیکھیں، صرف اس غرض سے کہ وطر تو میں نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ، اور پڑھنے کس طریقے سے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتایا ہوا طریقہ ہے، اور اس کے اندر کیا پڑھنا ہے جو میرے نبی پڑھتے تھے، اور جو میرے نبی پڑھتے تھے وہ یقیناً بہترین چیز تھی۔ ہے تو چیپ سی اور گھٹیا ہی سی مثال دینے جا رہی ہوں، لیکن کوئی ایکٹرز کوئی شرٹس پہنتا ہے نا، یا لڑکی کوئی، تو سارے وہی سلوا لیتے ہیں، حالانکہ اس جیسے تو ہو نہیں سکتے۔ کوئی بالوں کی کٹنگ آتی ہے نا، تو اسی طرح کے بال کٹوا لیتے ہیں، کوئی گلاسز لگا لیتا ہے ایکٹر تو اسی طرح کا گلاسز لگا لیتے ہیں، تو کیا وہ ہو جاتے ہیں؟ لیکن ہوتا کیا، اس سے محبت کا اظہار یا اس سے پسندیدگی کا اظہار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات اور ہستی بہت اونچی ہے، اللہ نے ان کو بہت مقام دیا ہوا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقامات سے نوازا ہوا ہے، تو ان کی ادائیں اپنانا، ان کی ایک ایک بات کو اپنانا، کم از کم ان کے امتی ہونے کی تو یہی نشانی ہے۔ تو سورت الاعلیٰ یاد کریں، 2 آیتیں 3 آیتیں کر کے یاد کریں۔ سورت الکافرون سب کو آتی ہے، سورت اخلاص بھی سب کو آتی ہے، تو آج کے بعد جب وطر پڑھیں تو آپ سنت نبی کی کو سامنے رکھتے ہوئے جو وہ صورتیں پڑھتے تھے آپ بھی پڑھیں، تو ڈبل اجر و ثواب کے آپ مستحق قرار پائیں گے۔ نماز وطر سے سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، میں نے شاید پہلے مالک کہہ دیا، مالک القدوس پڑھنا، اور تیسری مرتبہ اس دعا کے ساتھ رب الملائکتی الروح اونچی آواز میں پڑھنا بھی سنت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ نسائی میں بھی آپ کو مل جائے گی، اور یہ دونوں دعائیں بھی آپ یاد کریں۔ نماز نبوی کا جو ہمارا کورس ہم نے کروایا تھا اس میں یاد بھی کروائی گئی تھی، اور آپ کے پاس ہونی چاہیے نماز نبوی کتاب، اس میں ہی آپ کو صحیح مسنون دعائیں آپ کو ملتی ہیں۔ سبحان الملک القدوس اور رب الملائکتی الروح۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق وطر ادا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔